جن کے پاس خدا کا کلام ہے اسے کھولیں اور دیکھیے گا کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کچھ حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے غلط حوالہ پڑھ دیا تھا کیونکہ نظر کا مسئلہ تھا۔ بہرحال پہلا پطرس نیا عہد نامے میں سے میں پڑھوں گا، پہلا پطرس اس کا 5واں باب، اس کی 6 اور 7 آیت سے میں کچھ پڑھوں گا، شیئر کروں گا۔ کچھ حوالہ جات ہیں۔ نیا عہد نامہ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ ہاللویا ہاللویا، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس میں لکھا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ خدا کا شکر اور خدا کی تعریف ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، زبور 91 اس کی چند آیات پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ زبور 91 سب کو ویسے زبانی یاد ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاحت کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھ سے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ میں اس کے بعد 11ویں آیت پڑھوں گا، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خدا کی خاص برکت۔ سب تشریف رکھیے گا۔ گزری زندگی اور گزرے ایام، ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے خدا کا شکر، خدا ان کی تعریف ہو کہ اس نے آپ سب کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے قوی ہاتھ کے نیچے رکھتے ہوئے آپ سب کو زندگی بخشی، سلامتی بخشی اور ایک نیا سال بھی دیکھنے کو دیا۔ یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس زندگی میں آپ سب کو چاہیے کہ جو کلام ہے خدا کا اس کو جانیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو خدا کہتا ہے کہ خدا اپنی تمام برکات اور نعمتیں آپ کو دیتے ہیں۔ 2022 جو گزر گیا، اس 2020 میں اگر آپ اپنی زندگی کو انالیسس کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح آپ کو کن مشکلات سے نکالا، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ پریشانی ہو، اور خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کو ان آزمائشوں میں سے اس لیے گزارتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آزمائش سزا کے طور پہ بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ آزمائش آپ کو برکت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز جو خدا نے اپنا وعدہ کیا، جو میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے جو شخص رہتا ہے نا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی تکلیف میں نہیں رہتا۔ اگر وہ تکلیف میں سے گزرتا بھی ہے تو خدا کی خاص برکت اس کے اوپر رہتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا رہتا ہے۔ اور آج ہمیں جو زندگی ملی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح آگے لے کے چلتا ہے، اور 2021 یا آنے والی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہماری زندگی میں خدا کس طرح چاہتا ہے۔ ہمیں صرف ایک کام یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا کے ہاتھ کے نیچے کس طرح رہنا ہے۔ خدا کے کلام کو اگر آپ جب پڑھتے ہیں تو جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکالا گیا تو وہ تمام تر کام جو خدا کو پسند نہ تھے، جب اس نے کیے تو خدا کا ہاتھ ان کے اوپر سے ہٹنا شروع ہو گیا، ان سے دور جانا شروع ہوا۔ مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کر کے خدا کے آگے پیش کیا اور اس کی مرضی کو جانتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا، تو خدا کے کلام میں لکھا، آپ سب پڑھتے ہیں کہ اس نے مصر سے ان کو نکال کر، جو غلامی کا گھر تھا وہاں سے نکال کر آگے لے کے چلتا گیا، یہاں تک کہ بحر کلزم سے نکالا اس کو، اور ڈفرینٹ قسم کی اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو ایسی آزمائشیں پڑی کہ وہاں سے صرف وہ لوگ جو خدا کے ہاتھ کے نیچے تھے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہماری زندگی میں بھی خدا اسی طرح چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں
اور خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ دیکھ خداوند خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پرانا اعتراف نامہ پڑھتے تو وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں جس کے وسیلے خداوند خدا ہم سے دور ہو جائے۔ ہمیں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو خوب دیکھے کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو نجات کی راہوں کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہے، اور وہ نجات کی راہیں کیا ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا زندہ کلام، یہ کلام جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دیا، اس کلام کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور یہ کلام ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں، میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ صدرک مسک ابد نجو کے بارے میں، کہ خدا نے ان کو کس طرح بچایا آگ میں سے، کیونکہ ان کا ایمان خدا کے اوپر تھا، اور اس ایمان میں وہ قائم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس مورت کو سجدہ کیا تو خدا ناراض ہوگا، اور لکھا ہے کہ جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو وہ اس ایمان میں اتنے مضبوط تھے کہ خدا نے اس کو پڑھے نا باریکی سے، تو اس میں لکھا ہے کہ جو ان کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، مگر جب اس بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو باندھ کر آگ میں ڈالا تھا، مگر یہ تو آگ کے بیچ میں کھلے پھرتے ہیں، اور ایک الہ زادے کی سی صورت ہے جو ان کے بیچ میں یہ چوتھا شخص ہے۔ وہ خدا ہے جس نے ان کو بچایا، صرف فقط وہ ایمان میں مضبوط تھے، وہ جانتے تھے کہ صرف خدا ہی ہے ان کو جو بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دانیل کے بارے میں بھی دیکھیں تو دانیل کو بھی خدا نے شیروں کی مان میں بچایا، وہ کیونکہ خدا کی منظور نظر تھا، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والا شخص تھا، اور وہ شخص ایمان میں مضبوط تھا، خدا کے حکموں پر چلنے والے وہ لوگ تھے۔ آج ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہمیں خدا بھی اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہاتھ اس کا ہم پر تبھی قائم رہے گا جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ میں ایک زبور آپ کے سامنے پڑھوں گا، زبور 89، جس میں خدا نے اپنے جب بندہ کو چنا تھا داؤد کو، اور داؤد کے بارے میں خدا نے یہ حکم دیا تھا۔ زبور 89 اس کی 20ویں ورس سے پڑھوں گا کہ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا ہے، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے، اور میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، اور میرا بازو اسے تقویت دے گا، دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا، اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا، اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا۔ اسی طرح اس کی 30ویں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اگر اس کے فرزندوں میں سے اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اور اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور اگر میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا، لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا، اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ جہاں پہ خدا نے اپنے بندہ داؤد کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے چن لیا ہے۔ آج کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں خدا آپ کو چنتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو نہ ہٹاؤں گا، مگر جو میرے احکامات کو نہ مانے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ ہماری زندگی میں خدا کے اس ہاتھ کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وفاداری سے خدا کے اوپر اس کے حکموں پر چلیں، تاکہ ہم خدا کی اس برکت کو، اس بخشش کو حاصل کرتے رہیں آنے والی زندگی ہر ایک لمحے میں بھی۔ ایوب کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایوب کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ اس کے اوپر تھا، کیونکہ وہ خداوند کا بندہ تھا۔ خدا نے خود کہا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، اور اس کی پروٹیکشن کی وال اس کے گرد تھی۔ یہ پروٹیکشن کی وال میرے اور آپ کے گرد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب ہم اس کے آئین کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ یسایہ پڑھیں، اس کے بیچ میں بھی سارا اسی طرح لکھا ہے کہ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔
اگر ہمارے سے کبھی کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں، میں نے خدا کی خادمہ کو سنا بڑا کہ ہمارے اکثر لوگ آج تک اپنے آپ کو گنہگار کے طور پر پیش کرتے رہتے ہیں کہ اے خدا تو ہم گنہگاروں پر رحم کر، جبکہ ہم یہ جانتے کہ ہمارا فدیہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو بہا کے دے دیا اور ہمیں اپنی فرزندگی میں لے لیا، ہمیں نجات بخش دی۔ ہمیں اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ ہماری خطائیں معاف ہوں۔ اگر ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں تو خدا لکھا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھوئے گا اور آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، آپ کو زندگی بخشے گا اور سلامتی بخشے گا۔ ہمیں اس زندگی کے لیے خدا سے جڑے رہنا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے نہیں رہتے تو اس کا ہاتھ ہم پر سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نئے عہد نامے میں اگر ہم آئیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو منسلک رہتے ہیں، لوگ جڑے رہتے ہیں، پیوستہ رہتے ہیں، خدا اپنے روح کے پھلوں سے ان کو معمور کرتا ہے۔ خدا اپنی روح کی نعمتوں سے آپ ان سب کو بھر دیتا ہے جو خدا کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ پہلے دور میں تھا پرانے عہد نامے کہ خدا وقت بوقت اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا اور ان سب کو برکت دیتا تھا اور مشکلات سے نکالتا تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ پہلے میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب تمہارے اندر ہوں گا، تمہارے بیچ میں ہوں گا۔ ہمارے اندر ہمارے بیچ میں تبھی ہو سکتے ہیں خدا جب ہم سچے دل سے، روح اور سچائی سے معمور ہو کے اس کی پرستش کریں گے، اور خدا کا پاک روح بھی ہمیں انعام کے طور پہ تبھی ملے گا جب وہ ہمیں دیکھا گیا کہ ہم اس لائق بن گئے ہیں۔ کبھی ہمیں ایسا ریوارڈ نہیں مل سکتا جب تک ہم اس کی مرضی کو پورا نہ کریں، اور یہ اس کی مرضی خدا کے کلام کو پڑھنے سے، سیکھنے سے ملتی ہے۔ اور خدا کا ہاتھ آپ سب کے اوپر ہوگا، اور اس ہاتھ کو قائم رکھنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ یہ جو کلام میں میرے آئین ہے، میرے حکم ہے، اس کو تم پورا کرتے رہو۔ اور اس آئین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس کلام کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے اور پڑھنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، اور خدا اس روئے زمین پر میری اور آپ کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا، اور خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کی جو ہے نا جانیں، توبہ تک پہنچے۔ وہ سب لوگ جو اس روئے زمین پر ہے، وہ فقط جب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ان سب کو زندگی بخشتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جہاں وہ ہے وہاں پر اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ ہمیں خدا اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اگلے سال جو اب ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس کا انہوں نے شکر ادا کیا؟ اب وہ کون لوگ ہیں جو خدا کو قبول کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے میں سے ہر ایک شخص اس چیز کا عہد باندھے، وہ یہ کہ خداوند تو نے مجھے اس روئے زمین پر سے چن لیا ہے، جس طرح داؤد کو چنا، جس طرح دوسرے لوگوں کو چنا، کیونکہ خدا نے ان کے وسیلے سے وہ اپنے باقی لوگوں کو بھی سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے باقی لوگوں کو بھی زندگی بخشنا چاہتا ہے۔ آپ سب میں اس چیز کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند آپ سب کو چھوئے اور بڑی برکت دے، اور خاص طور پہ اس بات کے لیے کہ ہمیں وہ اپنے لوگوں میں شامل کرے اور اس ہاتھ کو بڑھائے رکھے جو اس نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اپنے وعدوں پہ صدا قائم رہتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے لوگوں کو، اپنی بھیڑوں کو وہ کھو دے۔ ہمیں اس کے ساتھ صرف جڑے رہنا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے تو وہ تمام برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جو خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ زندگی کا کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، سلامتی بخشتا ہے، اور ہمیں ان تاریکی راہوں سے بچاتا ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس نے اس روئے زمین پر دیا۔ یہ راہیں وہ راہیں ہیں جو اس زندہ کلام کو پڑھنے سے ہمیں ملتی ہے، جو خدا کی طرف ہمیں لے کے چلتی ہیں، اور ہمیں اس ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، اس پاک روح کے مسح کو اپنی زندگی میں لینا ہے جو خدا مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا کہ پہلے میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب تمہارے بیچ میں ہوں گا۔ اس پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کے مرضی کو جاننا ہے، اور اس کی مرضی صرف اور صرف اس کی بندگی کرنے سے، اس کی حضوری میں جھکنے سے، اس کے کلام کو سیکھنے کے اور اس پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ ہم فلاسفر نہیں بننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی جس کو یہ موقع ملے کہ وہ جو ممکن ہے وہ کر سکتا ہے وہ کرے،
کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ کلام جب تم تک پہنچا تو اس کو سب سے پہلے ان دوسرے لوگوں کو تک بھی پہنچاؤ جو ابھی تک ان سے محروم ہے، تاکہ وہ جو ہاتھ جو خدا کیا ہمارے اوپر ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بھی ہو جو ابھی تک اندھیرے میں چل رہے ہیں، وہ جو ابھی تک گناہ کی غلامی میں ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہمیں خداوند استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم خدا کے اس بازو، اس قوی ہاتھ کے نیچے ہیں، اس زوراور بازو کے نیچے ہیں جو ملک مصر سے ان کو نکال لایا، تو آج وہی خدا وہی قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی وہی خدا ہے جو ہمیں اور مجھے اور آپ سب کو اس غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہے جو اس میں ابھی تک دنیا بسی ہوئی ہے۔ اس نے نجات بخشی مجھے اور آپ کو، اس لیے اس نجات کو ہمیں ان لوگوں تک بھی پہنچانے والا ہے۔ آنے والا نیا سال، یہ جو اس وقت 2021 ہے، یا آنے والی جتنی زندگی ہماری اس روئے زمین پر ہے، یہ عہد کریں، یہ دعا کریں خدا سے کہ خداوند یسوع مسیح جو اس روئے زمین پر زندگی کی علامت بنا، کہ جس نے اس کے اوپر ایمان رکھا وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہم جو کچھ کر لیں اس روئے زمین پر، اگر ہماری زندگی نہ بچے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس برکت کو لینے کے لیے خود بھی خدا کی مرضی کو اس روئے زمین پر پورا کریں، اور آگے والے ان تمام لوگوں کو جو ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں۔ کئی ایسی باتیں آپ دیکھیں گے اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوستوں میں، بچوں میں، سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں ابھی تک خدا سے دور ہے۔ اس لیے آپ اپنے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، تاکہ خدا کا ہاتھ ہم سب کے اوپر ہو، اور جب ہم اس کے بازوؤں کے نیچے ہوں گے تو حقیقت میں ہم تسلی بھی پائیں گے، اطمینان بھی پائیں گے، اور خدا کی اس برکت کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ ہم زبور 91 اکثر گاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے۔ ہم اسی طرح اپنے آپ کو بھی خدا کے ہاتھوں میں دیکھیں کہ خداوند ہمیں سدا قائم رکھے، اور ہم اس کی اس برکت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ کلام جو زندگی کا کلام ہے، اس کے مطابق اس زندگی کو بسر کریں جو ممکن ہے کر سکیں۔ اور جب نئے عہد نامے میں آپ دیکھتے ہیں تو خدا کے جو وعدے ہیں وہ قائم رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ماننے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ خدا نے معافی کا پیغام دیا کہ جس طرح ہم دعائے ربانی میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کیے جائیں۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ نیا عہد نامہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو محبت، معافی، صبر، تسلی، یہ تمام باتیں ہیں جو خدا کے روح کے پھلوں میں شامل ہیں، جو آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے۔ تبھی خدا کا ہاتھ آپ پر، مجھ پہ سدا قائم رہے گا، اور ہم اس روئے زمین پہ خدا کے چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آئیں گے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے یہ دعا کریں کہ ہم سدا اس کے پروں کے نیچے قائم طور پہ رہ کے چلتے چلے جائیں، اور ہمیں یہ قوت بھی ملے اور طاقت بھی ملے کہ خداوند ہمیں اپنے نام کے جلال کے استعمال کرتا رہے، اور خدا کا ہاتھ ہم پر سدا قائم رہے، اور ہم جو اس طرح خداوند کی حمد و ثنا اور پرستش کرتے ہیں خداوند ہمیں اسی طرح بڑھاتا رہے، اور ہم خداوند میں قوت پاتے چلے جائیں۔ یہ زندگی، یہ سلامتی خدا کی دیوی نعمت ہے، اور ہم اس میں سدا قائم طور پہ رہ کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس سے دعا کریں کہ خداوند ہماری زندگی میں تو کام کر، اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں اس غلامی سے بھی تو نے جس طرح نکالا تو ہمیں آنے والی ہر ایک پریشانی سے بھی نکالتے رہنا، تاکہ خداوند ہماری زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے۔